استاذہ جیسے جیسے یہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے، سب سے زیادہ کوئریز ہمیں انسٹا پہ آئی ہیں، اور بہت خوشی بھی ہو رہی ہے کہ لوگن اپنے بہت سارے ایشوز کو بڑا اوپنلی ایکسپریس کر رہے ہیں، اور لگتا ہے کہ دس از دا نیڈ آف دا سوسائٹی، اس پہ بات ہونی چاہیے. اور ایسے ایسے چیلنجز بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ان چیزوں کو واقعی صحیح معنوں میں ایڈریس کیا جا سکے. تو الحمدللہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں اسپرچول ہیلنگ کو ہم ایوری وینسڈے الحمدللہ کر رہے ہیں، اور اس کا فارمیٹ یہ ہے اور انکریجمنٹ بھی یہی ہوتی ہے کہ یہ آپ ہی کے سوال ہیں جن کو یہاں پر ایڈریس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ سوال آپ کچھ ہم نے لاسٹ ویک جیسے کہ بات کی تھی کہ تھوڑا ہم نماز کے اوپر بھی آج بات کریں، تو اس ٹاپک کو بھی ہم تھوڑا ٹچ کریں گے. اور میں بھی وہ دیکھ بھی رہی تھی، بیٹا آپ آئے ہوئے ہیں، اللہ آپ کو برکت دے، اور آپ کا سوال بھی تھا اور تکلیف بھی تھی، اور انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق بھی دے گا انشاءاللہ. اور آپ کا دوبارہ آنا بہت خوش آئند ہے. دیکھو اپنی خوشی سے آئے ہو، دیٹس گریٹ، دیٹس گریٹ. تو ایسا ہی ہے، صرف اور صرف ہمیں اپنے اتنے پیارے ریلیجن کا پتہ نہیں ہے، اور جب آپ کو لاجیکلی نہیں پتہ ہوتا اور جب آپ کے پاس لاجک نہیں ہوتی اپنے ہر عمل کی، تو واقعی پھر نماز بھی بوجھ لگتی ہے، عبادت بھی بوجھ لگتی ہے. آپ کو کوئی بھی کام کرنا تب تک جب تک آپ کے پاس اس کی لاجک نہیں ہے تو وہ بہت ڈیفیکلٹ لگتا ہے. ہم یہاں پر بہت اوپن جو بھی کوشچنز ہیں ان کو بھی ایڈریس کر رہے ہیں، اور آپ کے کوشچنز یقین کریں لوگوں کو بہت فائدہ دے رہے ہیں الحمدللہ. آپ کا کوشچن پوسٹ ہوا، بہت سارے کوشچنز اگر آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھے ہوں تو شاید یہاں تو ہم 100-150 لوگ ملتے ہیں، اور لیکن سوشل میڈیا پہ ہزاروں لوگ اس کو سن رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اس کو انکریج کر رہے ہیں کہ کوئی ہے جو ہمیں سوالوں کا جواب دے رہا ہے. تو آپ جتنا وائبرنٹ کوشچن پوچھتے ہیں یا جتنا حقیقت سے قریب ترین سوال پوچھتے ہیں، وہ آپ کا ہی سوال نہیں ہے، سم ٹائم وہ ہزاروں لوگوں کا سوال ہے، بس وہ پوچھ نہیں پا رہے ہیں. خیر استاذہ ایک دفعہ پھر الحمدللہ آپ کے وقت دینے کا اور انشاءاللہ یہاں پر اکٹھے ہونے کا. استاذہ نماز کے بارے میں ہمیں پچھلے سیشنز میں بھی بہت زیادہ بات کی جاتی رہی. نماز کیا ہے؟ پہلے تو میں یہ سمجھنا چاہتی ہوں. ملاقات، اور ملاقات ہم آپس میں فرینڈ سے بھی کرتے ہیں، ریلیٹیو سے بھی کرتے ہیں، لیکن جہانوں کے بادشاہ سے ملاقات ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو جتنے بڑے مقام پر ہوتا ہے اس سے ملنا اتنا ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے، اور جو تمام جہانوں کا، کائنات کا رب ہے، اس سے ملاقات کرنے کا طریقہ اتنا ایزی بنا دیا گیا. اینی ون ایٹ اینی پلیس، کوئی شخص کسی جگہ پر ہے، بس وقت کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. اور جو وقت ہے نا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری یعنی باڈی اور ہماری مینٹل ہیلتھ اور ہماری اسپرچول نیڈز کے عین مطابق ہے. یعنی ہمیں ایک ایسا فارمیٹ دے دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کی وجہ سے ہم بیلنسڈ لائف گزارنے کے قابل ہیں. اب دیکھیں انڈیکیشنز ہوتی ہیں نا جب کبھی کسی بھی چیز کے حوالے سے، جیسے آپ کے موبائل کی چارجنگ ختم ہو جاتی ہے، آپ کو پتہ لگتا ہے اب اس کی چارجنگ جو ہے وہ کتنی رہ گئی. آپ کو پتہ لگتا ہے جب کبھی یعنی لائٹ چلی جاتی ہے تو جو لوگ یو پی ایس یوز کرتے ہیں کہ اب یہ کتنی دیر تک چل سکے گا. سولر کا سلسلہ ہے تو اس کا بھی ایک خاص، ہر چیز کی ایک لمٹ ہے نا. وہ لمٹ جب آ جاتی ہے تو پھر ہمیں لازمی طور پر اس کا کوئی آلٹرنیٹ ارینجمنٹ کرنا پڑتا ہے. تو آپ اگر اپنی باڈی کے لحاظ سے دیکھیں تو آپ جب سو کے اٹھتے ہیں تو آپ کی ایک لمٹ ہے، آپ بھوک فیل کرتے ہیں، طلب ایک اندر سے فیل ہوتی ہے. تو جیسے آپ کی باڈی کی نیڈ ہے، ایسے ہی آپ کی ایک اسپرچول نیڈ ہے کہ آپ کو اس وقت ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے سہارے کی. اور آپ اسپرچولی جس جگہ پر ہوتے ہیں آپ کے لیے اس کے بغیر بیلنس قائم کرنا مشکل ہوتا ہے. آپ انرجیٹک نہیں ہو سکتے، آپ کی مینٹل ہیلتھ بہتر نہیں ہو سکتی، آپ زیادہ اچھے طریقے سے
اپنا ڈے اسپینڈ کرنے کے قابل نہیں ہوتے. آپ ناشتہ کرتے ہیں، ایسے ہی آپ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ملاقات کا وقت دے رکھا ہے. آپ کو کیسا لگتا ہے کہ آپ اپنے کسی پیارے کو کال کریں اور پھر یہ ہے کہ کال ریسیو نہ ہو، جب آپ کو بہت ضرورت ہو اور آپ کی کال کنیکٹ نہ ہو رہی ہو؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایمرجنسی ہے اور کوئی آپ کا میسج جو ہے وہ ریڈ نہیں کر پا رہا، کوئی آپ کی کال ریسیو نہیں کر پا رہا، تو آپ کے اندر کتنی زیادہ بے چینی لگ جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کال آتی ہے جب ہم بیدار ہوتے ہیں، اسی وقت پہ کال ہے، ملاقات کا ٹائم ہے. میں ایک بار فیصل آباد ڈسٹرکٹ جیل میں قیدی خواتین کے ساتھ بات کرنے کے لیے گئی. میں آپ کو بتا نہیں سکتی ملاقات کا مفہوم مجھے اس دن سمجھ آیا. سیریسلی، ہم شاید ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، لیکن کسی قیدی سے پوچھئے کہ ملاقات کیا چیز ہوتی ہے، جس نے اپنوں سے دور اور پھر آزادی سے دور ایسی زندگی گزارنی ہے. اس کو جب پتہ چلے میرا کو پیارا مجھ سے کو ملنے کے لیے آیا ہے، تو اس کی جو اندر کی تڑپ ہوتی ہے نا، وہ عجیب ہوتی ہے. وقت کا انتظار کرتا ہے، اچھا کب ملاقات آئے گی، کب ملاقات آئے گی. تو یہ میٹنگ ٹائم ہے، میٹنگ ٹائم ہے ود آور لارڈ، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. اور آپ سوچئے کہ اس کے لیے کال بھی وہ خود دیتا ہے. اور بس مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ کبھی یعنی آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی کال مس ہوتی ہے، آپ کو عجیب لگتا ہے. کبھی کبھی آپ کے پیارے کی کال آتی ہے نا، آپ ریسیو نہیں کر پاتے اور مسڈ کال کا آپ کو پتہ چلتا ہے، تو آپ کو بڑا گلٹ ہوتا ہے کہ میں نے کال مس کر دی. پھر آپ کال بیک کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کے لیے قائم کرو. تو یہ 5 اوقات ہیں. فجر کے وقت جب ہم اٹھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، وہ باڈی کی بھی نیڈ اس وقت ہو رہی ہوتی ہے اور اسی طرح اسپرچول نیڈ کے لیے بھی. اور ریلی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم جس وقت صبح صبح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، تو یہ محض یعنی یہ کوئی چند الفاظ ہیں یا چند ایکشنز ہیں. اگر اسے آپ سوچ سمجھ کے ادا کرتے ہو تو آپ کو پتہ چلتا ہے آپ کی مینٹل ہیلتھ اس کے بغیر ممکن ہی نہیں. آپ ذہنی طور پر نارمل نہیں رہتے. آپ کا جو لائف کا سب سے اچھا ورژن ہے نا، وہ اس کے بغیر ممکن نہیں کہ آپ ایک میٹنگ کر لو صبح کے وقت اپنے پیدا کرنے والے سے. جب آپ وہ میٹنگ کر لیتے ہو، اس کے بعد دوپہر تک اچھا گزارا چل جاتا ہے. اور پھر جب دوپہر ہوتی ہے، جیسے ظہر کی نماز ہے، آپ لنچ کرتے ہو، جیسے شام میں آپ چائے لیتے ہو، مشروبات لیتے ہو، ایسے عصر کی نماز ہے. اور شام کے وقت تو بہت ہی نیڈ بڑھ جاتی ہے انسان کی، کیونکہ ہالونیس بہت بڑھ چکی ہوتی. ایک بار پھر ملاقات ہے، اور رات سونے سے پہلے جیسے آپ ڈنر لیتے ہو، اسی طرح سے آپ کی عشاء کی نماز ہے. تو نماز تو اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے، اللہ سے ملاقات ہے، کال ہے. بس ایک بات، اگر آپ محبت کرتے ہو، اگر آپ کی زندگی میں اس کے لیے کوئی ویلیو ہے، وقت ہے، تو اس کی کال کبھی مس نہ کریں. اس کی کال کو جو مس کرتا ہے وہ دراصل محروم ہے، ریجیکٹڈ ہے. اصل میں تو استاذہ جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ بس وہ ایک کچھ وقت جب آپ صبح اٹھے اور آپ نے بور ڈاؤن کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے، یہ بھی تو اسی طرح نا کہ جب تک آپ نے کسی چیز کو فلیور ہی نہیں کیا، جو آپ بات کریں، جب تک انسان فلیور ہی نہیں کرے گا. فلیور کر لیا، اس کو پتہ چل گیا کہ چند لمحات اپنے رب کے سامنے جھک جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کتنی زندگی میں آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں، یا وہ کیا لذت ہے جو آپ کو محسوس ہوتی ہے. اب وہ جس نے اس لذت کو محسوس ہی نہیں کیا. دیکھیں، سائنٹیفکلی پروون ہے بہت ساری چیزیں. مثال کے طور پر
جیسے آپ سجدہ کرتے ہیں تو آپ کا جو سارا سٹریس ہے نا یہ ایریا ہے. تو آپ جس وقت سجدے میں جاتے ہیں پیشانی جب نیچے رکھتے ہیں نا تو آپ کا سارا آپ کا سٹریس دور ہوتا ہے. آج کے دور میں جو انگزائٹی ہے، سٹریس ہے، ڈپریشن ہے، اس کی بہت بڑی کاز یہ ہے کہ لوگ سجدہ نہیں کرتے. اور آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ. کہ سجدہ اللہ تعالیٰ سے بھی قریب کرتا ہے، لیکن انسان کو اسپرچولی، مینٹلی، فزیکلی ہیلدی کرتا ہے. اور آپ دیکھیے جو شخص کسی تکلیف سے نہیں گزرا وہ سوچ نہیں سکتا. سجدے میں جو انسان کا پوسچر ہوتا ہے نا، اس پوسچر میں اگر آپ یعنی اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ آپ کے مسلز، آپ کے نروز، آپ کی باڈی کا جو جھکاؤ ہے وہ اس طرح کا ہے کہ پورے طریقے سے آپ کی باڈی ہیلدی ہوتی ہے. آپ اتنا زبردست قسم کا سٹریچ ہوتا ہے اور اتنے اچھے طریقے سے آپ کی باڈی جو ہے وہ ایکٹیو ہوتی ہے کہ کسی اور پوسچر میں ہو ہی نہیں سکتی. یعنی اب باقاعدہ طور پر فزیو تھراپسٹ ایسے پوسچر سکھاتے ہیں کہ اس پوسچر میں جائیں گے، مارننگ میں یہ سب کچھ کریں گے تو اس کی وجہ سے آپ کی باڈی بھی زیادہ ہیلدی ہوگی. لیکن اصل چیز جو ہے نا وہ کسی چیز کا وجود نہیں ہے کہ آپ کی باڈی ہے. باڈی ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن اصل چیز تو باڈی کے اندر جو ہماری روح ہے، تو اس روح کے لیے بہت زیادہ فائدہ. اور ہمارا مائنڈ جس کے ساتھ ہمارے ڈیسیژنز ہوتے ہیں، جس کے ساتھ ہمارے باقی معاملات چلتے ہیں، تو بہت ہمارے لیے یعنی نماز بہت بڑا گفٹ ہے. اور مجھے یہ بات کہنے میں کوئی باک نہیں ہے، کوئی اور عبادت ایسی نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں فرض نہ کیا. نماز اتنی اعلیٰ چیز ہے اور نماز اتنی پیاری عبادت ہے اور نماز اتنا بڑا گفٹ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں سے آگے جا کے عرش کے قریب، یعنی جب آپ گئے تھے تو سدرۃ المنتہا پر پہنچے، کس جگہ پہ پہنچ کے اللہ تعالیٰ نے نماز کا تحفہ دیا تھا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ زمینی چیز نہیں ہے محض کہ آپ یہ کہیں کہ نماز، یعنی چونکہ نماز کو سمجھا نہیں گیا، سمجھایا نہیں گیا، تو اس کی وجہ سے اس کی ایکسیپٹنس بھی اس درجے کی نہیں ہے. لیکن نماز بہت یعنی ہمارے لیے ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دن میں 5 مرتبہ ملاقات کا وقت دیا ہے. میٹنگ ٹائم ہے، تو میٹنگ ٹائم کبھی مس نہ کریں. نو ون نوز. مجھے ایک بات بہت عجیب فیل ہوتی ہے، آپ کبھی کام کر رہے ہوتے ہیں نا، تو کام کرتے کرتے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کسی جگہ سے لاگ آؤٹ ہو گئے. مجھے ہمیشہ فیل ہوتا ہے کہ زندگی میں آپ جب کام کر رہے ہیں، آپ کہیں سے لاگ آؤٹ ہوئے تو سائن ان ہو سکتے ہیں، لیکن جس دن ہماری زندگی سے ہم لاگ آؤٹ ہو گئے کبھی سائن ان نہیں ہو سکتے، دوبارہ نہیں آئیں گے. نیور ایور. ایک ہی زندگی ہے. جو دن آج آپ نے سائن ان کیا نا، آج آپ سائن ان ہوا اس ڈے میں، آپ اس دن کو دوبارہ کبھی سائن ان نہیں کر سکتے. آپ کی فجر آپ سے نکل گئی، آپ کے ظہر کا ٹائم نکل گیا، میٹنگ ٹائم گیا، عصر کا ٹائم ہے، ابھی میٹنگ ٹائم ہے، لیکن یہ جب وقت چلا گیا پھر کبھی نہیں آئے گا. اس میٹنگ کو کبھی مس نہیں کرنا، یہ ہمارے لیے سب سے پریشیس ٹائم ہے. جزاک اللہ خیر. اب آپ کے کوئی بھی کوشچنز ہوں، آپ پیٹرن جانتے ہیں، آپ آ سکتے ہیں اور سوال پوچھ سکتے ہیں. استاد صاحب میں درمیان میں یوٹیوب سے بھی کوشچنز لیتی جاؤں گی. خالد فاطمہ پوچھتی ہیں یا پوچھتے ہیں، اگر آپ کا نفس اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف غالب ہو جائے تو کیا دعا کرنی چاہیے؟ بہت پیاری دعا. ایک بہت ساری دعائیں ہیں جو رسول اللہ سے ہمیں ملتی ہیں، لیکن جو فوری طور پر اس وقت میرے مائنڈ میں آئی ان کے لیے، اللہم رحمتک ارجو، یا اللہ میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں یا رحمت کا امیدوار ہوں. فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین،
مجھے ایک لمحے کے لیے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا. وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ. میرے حالات کی اصلاح کر دینا، تیرے سوا تو کوئی میرا معبود نہیں ہے، تو ہی تو میرا بڑا ہے، تیری ہی تو میں پوجا کرتا ہوں، تیری ہی تو میں عبادت کرتا ہوں، تیرے سوا تو میرا کوئی ہے ہی نہیں، تو مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا. تو انسان کسی کی طرف جب مائل ہوتا ہے، کسی کی محبت انسان پر غالب آتی ہے تو وہ نفس پر ہی غالب آتی ہے نا. تو اپنے نفس کو اللہ کے حوالے کریں نا، اور دعا کریں فَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ. یا اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے ایک لمحے کے لیے بھی نہ کرنا. آمین. جزاک اللہ خیر. جی